بہت بہت شکریہ. اتنی تعریف بھی نہ کیجیے کہ ہضم نہ ہو لوگوں کو. اس میں ایک شبد پھر بھی تلنا ہو جاتی ہے نا, پھر آپ کو اس مقام پہ پہنچنا پڑتا ہے, اتنی ثابت کرنا پڑتا ہے جتنی آپ تعریف کر جائیں. تو اب قد بھی تو اتنا ہونا چاہیے نا, اتنا قد نہیں ہے میرا. سر میں کہہ رہا ہوں اس میں اگر ایک لفظ بھی میں نے ایکسٹرا بولا ہو تو پھر لوگ آ کے مجھے اور اچھا فرمائیے. تو سر 15 16 17 3 دن ہیں اس بار آپ سے روبرو بھی ہم ہونے والے ہیں. 3 بہترین کہانیاں, ناٹک. سلیم عارف صاحب ڈائریکٹر ہیں. کچھ بتائیے ان کہانیوں کے بارے میں, ان ناٹکوں کے بارے میں پلیز. جی, کہانیاں یہ وہ ہیں جو ساہتیہ میں پہلے چھپ چکی ہیں, میری کتابوں میں بھی چھپی ہیں, پھر ان کے ترجمے بھی ہوئے ہیں, دوسری زبانوں میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں, انگریزی میں بھی چھپی ہیں. لیکن ان کا یہ روپ جو ہے ان کہانیوں کا, وہ یہ سلیم عارف نے ہی دیا ہے. جی. اور میں سلیم صاحب سے بلکہ بہت انسپائر ہوا, انہوں نے جب ان کہانیوں کو سٹیج پر یہ شکل دی ہے. جی جی. میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ اس طرح کا نیریٹو کیا جا سکتا ہے. بلکہ شروع میں جب میں نے ان سے کہا کہ لوگ جب کہانی سن رہے ہیں تو بیچ میں آپ میری نظم کیوں ڈالتے ہیں, کون سنے گا. بس وہ مسکرا دیتے ہیں, بڑی اچھی خوبصورت مسکراہٹ ہے ان کی. تو کہہ دیتے ہیں آپ دے دیجئے بھائی, مجھے یہ دے دیجئے بس, میں تو بھائی اٹھا لو, سب تمہارا. جی جی. تو اس میں سے لے لیتے ہیں, منتخب کر لیتے ہیں. ان کا چناؤ صحیح نکلا. یہ حیرت ہوئی جب پہلی بار میں نے دیکھا کہ ان کہانیوں کے ساتھ بیچ میں نظمیں بھی پروئی ہیں, اور لوگ ان سے ایک تو یہ کہ وہ ریلیونٹ کر لیتے ہیں پلے کے ساتھ یا کہانی کے ساتھ ان نظموں کو. جی. اب وہ سلیکشن ان کو ہے, وہ ہنر ہے ان میں. جی. اور پھر ان کے اوپر جب ریئیکشن دیکھا اور جڑا ہوا بالکل کہانی کا, تو لگا کہ کہانی کی تائید کر رہی ہیں نظمیں. واہ. کیونکہ میں عموماً حالات پہ یا جن موضوعات پہ لکھتا ہوں تو وہ نظم ہی میں کہتا ہوں. کبھی کبھی لگتا ہے کہ موضوع پورا نہیں ہوتا تو کہانی کہی جائے جس سے یہ بات پوری ہو. جی. تو خیال ہے کہ جب یہ نظمیں ان سے وابستہ تو ہیں, جی, لیکن میرا دھیان نہیں گیا تھا. کسی نے چناؤ کیا, کسی نے ان کے ساتھ پرویا, تو تب سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ بھی ایک فارم ہو سکتی ہے جی, کہ کہانی اور نظم ساتھ ساتھ جائے. جی. اور یہ ان کی اپنی ہی اختراع ہے, اپنی ہی ایک ایجاد ہے سلیم صاحب کی. اس میں 3 الگ چیزیں یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ میری کہانیاں خراشیں میں جو رائٹس اور پارٹیشن اور اس سے جو زخم ملے تھے ان کی, تاکہ وہ جو خراشیں ہیں وہ سہلایا جا سکتا ہے ان کو. جی. جی. تو ان کہانیوں میں سے چنی ہوئی وہ کہانیاں, پھر سنتے ہو ٹیگور کی کہانی. جی. جی. ان کی ایک کہانی پر اس کا روپانتر کیا, اس کو ایک ڈرامے کی شکل دی. جی. اور یہ ٹیگور سینٹنری چل رہی تھی, تو ظاہر ایک دینا یا اپنی طرف سے شردھانجلی دینا فرض بنتا تھا, کیونکہ میں ٹیگور کا تقریباً مرید رہا ہوں. جی. ویسے ہی, اور ایڈمائرر ہی نہیں, ایڈمائرر کہنے کے علاوہ مطلب ہم نے سیکھا ہے. اتنا ورسٹائل شاعر, اتنا بڑا شاعر. ان کی نظمیں تو ترجمہ کی تھیں, لیکن وہ جی چاہا کہ کچھ الگ کیا جائے, تو اس لیے ان کی ایک کہانی پر اس کی ایک شکل بنائی. پیریڈ ہے پرانے وقت کا. جی. جی. جس پر سلیم صاحب نے پھر اس کا پلے بھی بنا لیا, اور اس کی فارم بہت خوبصورت بنی. ذرا دیکھیے گا, پتہ نہیں لوگوں کو کیسی لگے, لیکن الگ ہے, ایک فارم ہی الگ ہے اس کی. تو تھوڑی سی جو سمجھ میں آنے لگ گئی بات کہ ڈرامہ کیسے کیا جاتا ہے یا کیسے تھیٹر پہ, تو کچھ مشق جاری ہے میری, میں سیکھ رہا ہوں. ارے کیا بات ہے. تو اس میں وہ کیا. جی. پھر او ہنری کی اڈیپٹیشن, وہ اتنی تجربوں سے بھرپور کہانیاں ہیں وہ ہنری کی, کہ اسے کسی تہذیب میں, کسی سبھیتا میں, کسی بھی کلچر میں ڈال دیجئے, وہ کیونکہ زندگی سے جڑی ہوئی ہے, وہ اس کلچر کا حصہ لگتی ہیں. جی. اور پھر کچھ لائٹ ہارٹیڈ ہیں, وہ جو سرپرائز دیتا ہے وہ ہنری, ہی از نون فار اٹ. کیا بات. تو ان کو اڈیپٹ کیا تھا ایک دفعہ. جی. سوچا کہ اچھا چلو یہ 3 چیپٹر بنا لیتے ہیں, ایک میری کہانی ہے, ایک ٹیگور کی جو میں نے ٹرانسلیٹ کی ہے, اور ایک دوسری جو فارن کی. جی. تو دیکھیے کہ زندگی کیسے جڑی ہوئی رہتی ہے, وہ کسی علاقے سے آئے, کسی ملک سے آئے, کسی دیش سے آئے, کسی جگہ سے بھی آئے, جی. وہ زندگی ایک ہی ہے, انسان کی زندگی ہے. بس وہ انسان سب جگہ ایک ہی سے ہیں.